ایک مرتبہ مجھے میرے استاد جی ہیں، آج وہ مجھ سے بیعت ہو گئے ہیں اور وہ میرے مرید بن گئے ہیں۔ ان کا نام تھا ممتاز صاحب، ابھی وہ زندہ ہیں اور ککا بھرانا کے تھے۔ انہوں نے مجھے مارا، بہت مارا، غلطی بھی نہیں تھی میری، اور مجھے اتنا مارا سر سے لے کر پاؤں تک زخمی کر دیا۔ کرسی ایک ٹوٹی ہوئی پڑی تھی، اس کا ڈنڈا اٹھایا اور اس کے ساتھ بھی مجھے مارا اور زخمی کر دیا، مار دیا۔ اور میں روتا روتا گھر آیا اور زخمی تھا، خون بھی نکل رہا تھا جسم سے، اور میں نے کہا کہ میں کار جلنا تے ابا جی ہونا جل کے دسنا تے کل ابا جی ہوں یا سن تے استاداں مار سن۔ جیڑی میری گل ہی بچپن دی میں تساں پہ دسنا، تساں مزہ بھی آسی کرا یہ پیرا نال کے ہویا ہے۔ تو میں گھر آیا دفتر سے، ابا جی اس وقت حضور رحمت اللہ علیہ یہاں ایبٹ آباد میں ہوتے تھے، سرکاری آفس یہاں تھا، آخر میں ان کی ریٹائرمنٹ پشاور سے ہوئی تھی۔ تو حضور جو ہے نا تشریف لائے تو مجھے دیکھا تو میں رونے لگا، اور میں نے اپنی مظلومیت، پھر بچے اپنے گھر جا کے ذرا مرچ مسالہ لا کے گل کر دیں، اسی طرح میں بھی مرچ مسالہ لا کے گل کی۔ ماں استاداں ٹایا ہے، ماں ٹا کے ماریا ہے، ماں انہوں نے جناب سوٹیاں ماریاں، ماں انہوں پجی دی کرسی جڑی وہ ماری، سوٹے مار مار کے ماں زخمی کر چھوڑیا۔ میں نے اپنا پورا افسانہ سنایا، جتنی مجھ سے مرچ مسالے لگ سکتے تھے، جیسے آپ بچے گھر جا کے مرچ مسالہ لگا کے بات کرتے ہیں، اس طرح وہ بھی مرچ مسالے ہم نے بھی لگائے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے ابا جی نے سنی بات رحمت اللہ علیہ، فرمایا اچھا تو کیا چاہنے؟ میں کہا حضور کل تسی بھی جلو جل کے تے استاداں مارو۔ میں جب جو چھوٹا تھا، جو میری سوچ تھی اس طرح ہی میں نے بات کی۔ فرمایا اچھا چلو کل انشاءاللہ میں جاؤں گا آپ کے ساتھ، آپ گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ اس وقت پھر میرا علاج معالجہ کیا، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ میں بڑا خوش کہ کل استاداں دی خیر نہیں ہون بدلا کے انسان۔ چنانچہ اگلے دن صبح سویرے دفتر والے بابا جی رحمت اللہ علیہ نے ایک درخت سے ایک لاٹھی توڑی۔ اب وہ لاٹھی توڑی تو میں اور بڑا خوش ہو گیا، لو جی اس سوٹی نال کٹ سن استادا، اور میرے ساتھ چلے گئے۔ اور جب سکول میں بیٹھے، پورا سکول کھڑا ہو گیا احترام میں، اساتذہ آ گئے اور بیٹھ گئے، کرسی دی، حضور والد گرامی کرسی پہ بیٹھے۔ وہ ممتاز صاحب ڈر رہے تھے کہ اوہ یہ کیا ہو گیا، ہوں تو باجو نہیں آ گئے، پیر صاحب آ گئے، اب کیا ہوا؟ استاد صاحب گھبرائے ہوئے تھے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ آپ نے سوٹی استاد صاحب کے ہاتھ میں دی اور فرمایا میرے سامنے ماروس تے زورے دا ماروس تاکہ گھر استاداں دی شکایت لانے جوگا نہ رہے۔ میں نے اس کی تربیت ایسی تو نہیں کی تھی کہ اپنے اساتذہ کے خلاف شکایت لگائے، صرف ہڈیاں میری ہیں، گوشت آپ کا ہے، جتنا ماریں جب ماریں اتنا ماریں کہ آج کے بعد یہ گھر میں آ کے اساتذہ کے خلاف شکایت نہ لگائے۔ مجھے نہیں چاہیے وہ بچہ کہ جو بے ادبی کرے اساتذہ کی۔ دفتر والے بابا جی نے جب یہ بات کی، میرے تو پاؤں تک ایسے زمین نکل گئی کہ کل ماریا نے تو اپنے سامنے کٹوانے ہستے تشریف لے آئے، میں تو پچھو کرو کچھ اور پروگرام بڑھا کے دیں، اگے مسئلہ اور ہو گیا۔ والدین ہمیشہ یاد رکھیں، جب اپنے بچوں سے آپ اساتذہ کی عزت کروائیں گے، اس بچے کو اگر وہ نالائق بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے عرش جتنی بلندی عطا فرما دے گا۔ آپ کا کام ہے اپنے بچوں سے اساتذہ کی عزت کروائیں۔ اساتذہ کی عزت بہت بڑی چیز ہے۔ میں اپنے دفتر والے بابا جی کی آج دعا کرتا ہوں کہ ان کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے عملی طور پر ہمارے دل میں اساتذہ کی محبت اور ادب بٹھایا۔ اور آپ بھی بلند آواز سے بولو آمین۔ اور الحمدللہ وہی استاد جی، میں پھر ان کی عزت کرنے لگا، بڑا ہوا۔ استاد جی میرے آرٹس ان سے پڑھی تھی، فائن آرٹس کے تھے اور ریاضی کے استاد تھے وہ۔ پھر یہ ہوا کہ ان کو پتہ چلا کہ میں لاہور میں ہوں، اور وہاں میں نے مقبرہ جہانگیر کے اندر بھی نماز پڑھائی، کئی سال کراچی میں نماز پڑھائی۔ اس طرح جب لیاشی واپس آئے تو ان کو میرا پتہ چلا تو یہاں ملنے کے لیے تشریف لائے۔ میں نہیں پہچان سکا یہ میرے استاد جی ہیں، کیونکہ اب وہ ان کی داڑھی شریف تھی کافی بڑی اور ایک حلیہ اور تھا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ جی بچپن میں آپ کو کسی استاد جی نے مارا تھا؟ میں نے کہا جی مارا تھا۔ کہتے ہیں وہ میں ہی ہوں ممتاز صاحب۔ او میں ایک دم کھڑا ہو گیا، میں نے استاد جی کو سینے سے لگایا، ادب کیا، احترام کیا، پاس بٹھانا چاہا تو وہ میرے برابر نہیں بیٹھ رہے تھے۔ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو بہت عزت دی ہے، میں آپ کے برابر نہیں بیٹھتا، میں آپ سے بیعت ہونے کے لیے ہوں، مجھے آپ اپنا مرید بنائیں۔ تو میری اس وقت آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے کہا اللہ یہ تیرا کرم ہے، یہ کتنا احسان ہے
کہ جن اساتذہ کی مار کھا کے ہم آگے بڑھے ہیں، آج وہ استاد خود چل کر میرے پاس آ گئے ہیں. یہ تیرا کرم ہے یا اللہ. میں نے ان کا احترام کیا، پھر میں نے ان کی خدمت میں کچھ نقد عطیہ بھی پیش کیا، لیکن انہوں نے کچھ اپنا روحانی معاملہ بیان کیا. پھر میں نے مجبور ان کے حکم پر ان کو بیعت بھی کیا، سلسلے میں داخل بھی کیا، اور پھر الحمدللہ آج تک وہ، ان کے بچے، ان کا خاندان، وہ پھر میرا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. یہ سارا فیضان ہے کہ ان سے مار کھانے کے باوجود میں نے اپنے دل میں ان کی بے ادبی نہیں کی، میرے والدین نے بے ادبی کرنے نہیں دی. تو الحمدللہ آج ہمارا نام بھی روشن ہے اور ان کا نام بھی روشن ہے.